الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع اشرے پرلکے جاجاستی دڑمتاہ تتتنو کرتمبگو ہننگو پرتیوشننگو قائم منا باپی او شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے او شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے او سونے سے کنکر او چاندی سی ماٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے جہاد محبت کے آواز گونجی کہیں گھن جلانے دلہن سی اپنی جہاد محبت کے آواز گونجی کہاں ہم جلانے دلہن سی اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے او شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا
تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں جاں لٹانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی ماٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ اسٹیج کے اوپر علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے نیتا اور جنتا کے بارے میں چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے سامنے الیکشن آ رہا ہے، ووٹ آ رہا ہے، اور اس الیکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سارے ایسے لوگ، ایسے جنتا بھی ہوتے ہیں جو نیتاؤں کے چمچا گیری کرتا ہے، اس کے تلوے چاٹتے ہیں، اس کے پیچھے پیچھے گھومتا ہے۔ تو ان کے پیچھے پیچھے گھومنے کا یہ انجام کیا ہوگا، انشاءاللہ ہم قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے، اور ایک بات، ہمارے سماج کے اندر رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، اب کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں رمضان جب سے گیا تب سے مسجد بھی ویران نظر آ رہے ہیں، یہ لوگ کہاں چلا گیا؟ وہ سارے کے سارے مصلیہ کہاں ہیں جو رمضان میں مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی؟ وہ نظر نہیں آئے۔ میرے بھائیوں، ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، جو انسان رمضان میں روزہ رکھا کرتا تھا، رمضان کے بعد اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق توڑ ڈالو گے تو تمہیں کچھ ثواب ملنے والا نہیں۔ رمضان کا کوئی ثواب تمہیں نہیں ملے گا، کوئی نیکی نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی قرآن مجید کے اندر، پہلے اس آخری آیت کا جو الفاظ ہے اس پر غور کریں۔ کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون۔ یہ رمضان کا مہینہ اس لیے آیا تھا شاید کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، دیندار بن جاؤ، ایانتدار بن جاؤ۔ لیکن آج سماج میں دیکھا جا رہا ہے ایماندار کے بدلے میں ہم بے ایمان بن چکے ہیں، ہم شیطان بن چکے ہیں اور اپنے آپ کو مسلم دعویٰ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کے اندر تباہی و بربادی، آج مسلمان جہاں پہ کھڑے ہیں ذرا غور کرے، دیکھیں، نظر ڈالے دنیا کے اندر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا بھی جواب قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اے میرے ایمان والے بندے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنے والے، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھنے والے، اے امت محمدی کا دعویٰ کرنے والے، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے والے، یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے ایمان والے بندے، من یرتد منکم، تم میں سے جو بھی اس اسلام سے منہ موڑ لے گا، جو دین اسلام سے منہ موڑ لے گا، قرآن سے منہ پھر لے گا، مسجد سے منہ پھر لے گا، اللہ سے منہ موڑ لے گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہاری جگہ ہم دوسری قوم کو لائیں گے۔ چلو تم مسجد سے ناطہ توڑ دو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تم اللہ سے رشتہ ختم کر دو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ تمہاری جگہ دوسرے قوم کو ہم لائیں گے، اگر تم مجھ سے روگردانی کرو گے
تم مجھ سے منہ موڑ لو گے، تم اسلام سے منہ پھر لو گے تو تمہاری جگہ ہم دوسرے قوم کو لائیں گے۔ یحبونہم ویحبونہ، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا، وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے۔ صرف یہی نہیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم منہ موڑ لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جگہ دوسرے قوم کو لائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کریں گے۔ پتہ اے چلا آج اللہ تعالیٰ ہم سے منہ موڑ لیا ہے، اس لیے مصیبت کے اوپر مصیبت، مصیبت کے اوپر مصیبت، پریشانی کے اوپر پریشانی آتی رہتی ہے۔ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ قوم کون سی ہے؟ مسلمان ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کے پاس کون سا لوگ محبوب ہیں؟ اسلام کو فالو کرنے والے، اسلام کو ماننے والے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمد۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں کنتم خیرہ اسی لیے تم کو نکالا گیا تاکہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف حکم دو اور برائی سے رکو۔ تمہیں تو بہترین جماعت ہونی چاہیے، بہترین امت ہونی چاہیے۔ اب بہترین امت کا لقب اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہے، تمہارا ایک کام ہونا چاہیے، لوگوں کو حرام سے روکنے کی کوشش کرو، شرک سے روکنے کی کوشش کرو، برائی سے روکنے کی کوشش کرو اور بھلائی کی طرف اس کو حکم دیتے رہو، بھلائی سے حکم دو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اس وقت تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ امت بنو گے۔ چلیے تو پتہ کیا چلا کہ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے منہ موڑ چکے ہیں۔ اب آئیے، جو لوگ نیتاؤں کے چمچا گیری کرتے ہیں، جو لوگ نیتاؤں کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ان کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم کے اندر قرآن اٹھاؤ، سورہ ابراہیم اٹھاؤ، 21 اور 22 آیت دیکھیے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کے سارے لوگوں کو اکٹھا کرے گا، حشر کے میدان میں سارے کے سارے لوگوں کو جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا۔ جتنے بھی دنیا کے اندر لوگ آئے تھے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جمع کرے گا۔ یہودی بھی آئے گا، اس کے بعد نصارہ بھی آئے گا، مسلمان بھی آئے گا، سناتن دھرم کے ماننے والے بھی آئیں گے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ تھے سارے کے سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سارے کے سارے لوگ جمع ہوں گے حشر کے میدان میں۔ اس کے بعد فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، کمزور لوگ جو دنیا کے اندر نیتاؤں کی بات مانا کرتا تھا، جو دنیا کے اندر نیتاؤں کے پیچھے پیچھے چلتا تھا، وہ کمزور لوگ آئیں گے۔ فَقَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، کمزور لوگ آئیں گے، کب آئیں گے؟ استکبروا، اور وہی لوگوں سے کہا جائے گا، نیتاؤں سے کہا جائے گا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبْعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ اِنَّا كُنَّا لَكُمْ، بے شک کہ ہم تمہارے پیروکار تھے، ہم تمہارے تابعدار تھے، ہم دنیا میں تمہارے نقش قدم پر چلتے تھے، جو بھی تم بات کرتے تھے ہم تمہارے پیچھے پیچھے جاتے تھے۔ تم کہا تھا وہاں پہ آتش بازی کر کے آؤ، ہم وہاں پہ آتش بازی کیا تھا، کہا تھا اس دیوار کے اوپر اس نام کے اوپر ووٹ دینا، یہ لکھ کے آؤ، وہ بھی ہم لکھ کے آئے تھے۔ کیا مطلب؟ نماز کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر 500 روپیہ کے لیے، 1000 روپیہ کے لیے، 2000 روپیہ کے لیے، 5000 روپیہ کے لیے ہم اپنے ایمان کو برباد کر دیا تھا، اللہ کو بھلا دیا تھا، نبی کو بھلا دیا تھا، آخرت کو بھلا دیا تھا۔ تمہارے اتنے پیروکار ہو چکے تھے، تمہارے نقش قدم پر چلتے تھے، آج تم کیا انا من عذاب اللہ من شیء، کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے مجھے بچا سکتے ہو؟ کہے گا وہ لوگ، نیتا لوگوں سے کہے گا، جنتا لوگ کہیں گے
کیا کہیں گے؟ انا کنا لکم تبعا، بے شک کہ دنیا کے اندر ہم تمہارے تابعدار تھے، ہم تمہارے نقش قدم پر چلتے تھے، ہم تمہارے بات کے اوپر عمل کرتے تھے۔ اب ذرا مہربانی کر کے برائے مہربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرو، کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچاؤ۔ جب وہ لوگ اس طرح گڑ گڑاتے ہوئے بھیک مانگیں گے، نیتاؤں سے کہیں گے، تو نیتا لوگ جواب کیا دے گا؟ سنیے، قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، ضرور اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت دیتا تو تم کو بھی ہدایت دیتے۔ اے میرے بھائیوں، نیتاؤں کے پیچھے پیچھے چلنے والوں، مچیل نکالنے والوں، نیتاؤں کے چمچا گیری کرنے والوں، ذرا سن لو، میں ووٹ کے خلاف نہیں بات کرتا ہوں، الیکشن کے خلاف نہیں بات کرتا ہوں، آپ ووٹ دیجئے، منع نہیں کرتا ہوں، لیکن ٹائم مت نکالنے ان کے لیے، ان کے پیچھے پیچھے مت بھاگیے، کیونکہ قیامت کے دن آپ کو پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں آپ کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑاتے ہی دعا کرو گے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری دعا نہیں سنے گا۔ یہی تو بات اللہ تعالیٰ کہتا ہے، قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، وہ نیتا لوگ کہیں گے جنتا سے جو ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، جو زندگی کو برباد کر دیا تھا، ان سے کہیں گے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتا تو آپ لوگوں کو بھی ہدایت دیتے، آپ لوگوں کو ہدایت دیتے۔ اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دیا ہے، اسی لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لو ہدانا اللہ لہدیناکم سواء علینا، آج برابر ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے، اجزعنا ام صبرنا، ہم صبر کریں یا گڑ گڑائیں یا بھیک مانگے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، دعا کریں، آج ہماری کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ ما لنا من محیص، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ آج تمہارا باپ بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا پائے گا، آج تمہارے ماں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا پائیں گے، آج منتری بھی نہیں بچا پائیں گے، ایم ایل اے بھی نہیں بچا پائیں گے، سرشٹر منتری بھی نہیں بچا پائیں گے، ایم ایل اے بھی نہیں بچا پائیں گے، نیتاؤں بھی نہیں بچا پائیں گے۔ آج کوئی کسی کی بات نہیں چلے گی، آج اللہ کی بارگاہ میں کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد شیطان کا جواب بھی دیکھیے، شیطان کیا کہتا ہے، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق۔ وقال الشیطان، اس وقت شیطان کہے گا جب اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا فیصلہ کر دے گا، جس کے نصیب میں جنات ہے وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جس کے نصیب میں جہنم ہے وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ جب فیصلہ ختم، یہی انتم فیصلہ ہے اور فیصلہ ہونے والا نہیں، بدلنے والا، رد بدل ہونے والا نہیں ہے۔ اس وقت شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ کا وعدہ سچ ہے، شیطان کہے گا اس وقت۔ اور کب جھگڑ رہے ہوں گے؟ جہنم میں جھگڑ رہے ہوں گے، جہنم میں جھگڑا کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے آج اگر تمہاری بات نہیں سنتے تو ہم جنت میں چلے جاتے۔ کتنے لوگ ہم اپنے ایمان کو برباد کر چکے، صرف 500 روپیہ کی وجہ سے، 1000 روپیہ کی وجہ سے، آج ہمارے پاس وہی 500 روپیہ 1000 روپیہ کی وجہ سے ایمان بھی برباد ہو چکے ہیں۔ ایمان کا ہم پرواہ نہیں کرتے۔ ایمان یہ سب سے بڑی دولت ہے قیامت کے دن۔ نیکی تو ہی آپ کو جنت میں لے جائے گی، کون سی چیز آپ کو جنت میں لے جائے گی؟ تو شیطان تو وہی کہتا ہے ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ اللہ تعالیٰ پورا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ وہ وعدہ کو پورا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ وعدہ کیا تھا اگر شرک نہیں کرو گے، اگر نماز پڑھو گے، اگر شراب نہیں پیو گے، شباب کے تم جوا نہیں کھلو گے، تو ان سارے گناہوں کے بچنے کی وجہ سے ہم تم کو جنت میں ضرور ڈالیں گے، ہم تم کو جنت دیں گے۔ تم نیتاؤں کے پیچھے مت بھاگو، شرک مت کرو، بدعات مت کرو، کبیرہ گناہ مت کرو، صغیرہ گناہ مت کرو، فلم دیکھا مت کرو، تصویر ننگے تصویر مت دکھا کرو، ضرور ہم تم کو جنت میں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا تھا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ وعدہ پورا کر رہا ہے۔ اور میں نے بھی وعدہ کیا تھا فخلفتکم، میں اپنے وعدہ کو پورا نہیں کر رہا ہوں، میں خلاف کر رہا ہوں۔ آستہ دیتے ہیں نا،
بھروسہ دیتے، یقین دیتے، یقین دلاتے، یہ کر کے دیں گے، وہ کر کے دیں گے، فلاں چیز کر کے دیں گے، اور جب الیکشن ختم ہو جاتا ہے کوئی خبر نہیں، اپنے اپنے گھر میں گھس جاتا ہے، جنتا کے بارے میں نہیں سوچتے۔ کیا نقشہ کھینچا اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے اندر۔ میرے بھائیوں غور کیجیے اس آیت کے اوپر۔ اس کے بعد کہتا ہے فَخْلَفْتُكُمْ مَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ۔ جب گڑ گڑاتے ہوئے نیتاؤں کے پاس جائیں گے، پیروکار لوگ جائیں گے، اس کے پیروی کرنے والے، چمچا کرنے والے، اس کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ جب جائیں گے، کمزور لوگ جائیں گے، تو اس کے بعد ان لوگ کو جواب دیا جائے گا۔ کیا جواب دے گا؟ وہ نیتا لوگ کہیں گے کہ آج ہم تمہارے کچھ بھی نہیں کر سکتے، الا ما کان علی علیکم من سلطان، ہمارے پاس کوئی ہمارے پاس کوئی زور و دباؤ نہیں تھا، کوئی دباؤ نہیں تھا، ہم نے صرف تم کو بلایا تھا، آ جاؤ، تم آ گئے تھے، کوئی دباؤ نہیں تھا ہمارے اوپر، کوئی دلیل بھی نہیں تھی، کوئی پروف نہیں تھا۔ تم نے سوچا نہیں کہ یہ دعوت دے رہا ہے ہم کو، ان کے اس دعوت کے اوپر کیا ان کے اوپر یہ دلیل ہے کہ نہیں، یہ بات کتنی سخت ہے، یہ تم نے نہیں سوچا تھا۔ کیا معنی رکھتے اس بات کے اوپر؟ تم نے تو یہ نہیں سوچا تھا۔ اس کے بعد کہتا ہے میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں تھی، ہم نے تم کو بلایا تھا، الا ان دعوتکم فاستجبتم، اور تم نے ہماری دعوت کو قبول کیے تھے۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیا فلا تلومونی ولوموا انفسکم۔ آج تم ملامت مت کرو، آج تم اپنے آپ کے اوپر دیکھو، اپنے اوپر جھانک کر دیکھو، آج ہمارے اوپر الزام مت لگاؤ کہ نیتاؤں کی وجہ سے ہم جہنم میں جا رہے ہیں، یہ مت کہو، لیکن یہ کہو کہ ہم اپنے نفس پر ظلم کیا تھا، ہم اپنے پیر کے اوپر کڑھاری ماری تھی، تم یہ کہو، آج ہمارے اوپر الزام مت لگاؤ، تو یہ کہا جائے گا۔ میرے بھائیو ذرا سوچئے، غور کیجئے، اس وقت جب جہنم میں جھگڑا کر رہے ہوں گے تو کیا حال ہوگا، اس دن کیا حال ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بھیک مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو یہی کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون۔